انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، اللہ کے کو یاد ہو جائے اور صحیح طریقے سے آ جائے تو سمجھیے پورا ہر چیز آپ زیارت کرنے کے لیے بھی جائیں گے تو آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. اس میں دخول وغیرہ جب مسجد سہلا وغیرہ میں جایا جاتا ہے تو وہاں آیت الکرسی بھی پڑھی جاتی ہے جب مسجد سہلا وغیرہ میں. اور آیت الکرسی نماز وحشت کے لیے بھی اشد ضروری ہوتی ہے. تو آیت الکرسی بھی اگر یاد ہو جائے گی تو بہت، اور کتنی اس کے آیت الکرسی کے فوائد ہیں یہ واقعی جو ہے انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کتنے فائدے ہیں اس کے بہت. تو ایک بچتا ہے ماشاء اللہ 4 سورے ہم کو ازبر طریقے یعنی صحیح طریقے سے ابھی آپ کے سامنے اگر جو موجود ہے کوئی دوسرا پڑھے گا تو آپ اس کو آرام سے سمجھا سکتے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے، کیونکہ اس میں صحیح و غلط کا آپ انتخاب کر سکتے نہیں، یہ اس کو ایسے نہیں آپ اس کو ایسے پڑھیں. بہت سے ایسے آپ کو نمونے ملیں گے، آپ ایسے افراد ملیں گے، وہ ملتے ہی ہیں. ظاہر اس بات وہی جیسے ہم لوگ بھی پہلے پڑھتے تھے تو ہم سمجھتے یہی صحیح ہے. اور جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھے، کلاس اٹینڈ کیے، اپنے استاد کے سامنے گئے، ان لوگ طریقہ بتاتے رہے، ان سے طریقہ حاصل کرتے رہے تو اپنی ناواقفیت کا علم ہوتا رہا کہ ہاں یہ اپنی جہالت کا علم ہوتا رہا کہ ارے میں تو یہ سمجھ رہا تھا یہی صحیح تھا، مگر وہ دنالی وہ صحیح نہیں تھا، اس کے آگے اور دنیا تھی اور باقی علم تھا جو ہم تک پہنچا نہیں تھا. تو اس لیے جو ہے ہم لوگ جب کلاس، اور ظاہر بات جب کلاس میں آئیں گے تو ظاہر بات نہیں. اور پھر مولا علی کا بھی ایک قول بھی ہے کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا وہ چیز کا وہ کیا ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے کہ دشمن ہوتا ہے. یہ حدیث ہے، انسان جو چیز کو نہیں جانتا اس چیز کا دشمن ہو جائے. اور ظاہر پر وہ بحث میں اتر آتا ہے کیونکہ اس کو وہی معلوم ہے کہ وہی صحیح ہے. ارے مولا یہی بتا رہے ہیں کہ جب ہم کو کچھ نہیں معلوم ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے معلوم ہونے لگتا ہے تو پھر جو اس میں اچھا رہتا ہے، بعض جو اس میں اڑے بھی رہتے ہیں کہ نہیں یہ کیسے ہو گیا. وہ ارے بھیا ہم کیا ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء حضرات جو مراجع کرام ہیں، ابھی جیسے اسی مسئلے کے حوالے سے وہی شکل وہی جنس جو ہے ہم کو بھی تعجب ہوا جائے کہ یہ کیسے، مگر یہ کہ جب معلوم بھائی ہمارے مراجع کرام ہیں ان کے آگے ہماری کیا ہیچ، تو ہم چھو چرا تو کرنے کی جسارت نہیں کر سکتے. بھائی جو حکم دیں گے ان کا رہے گا اسی مسئلے میں عمل کرنا ہے. ہم کو اپنی جو ہے وہاں پر جو ہے کٹبندگی بھی نہیں کرنا ہے. ابھی نہ کوئی وہ سبزی فروش کی وہ نہیں ہے کہ جو ہے ایک آپ کمنٹ کرنا شروع کر دیے، ایسا نہیں. بہرحال تو ہم کو ماشاءاللہ سے 4 سورے جو ہے ازبر طریقے سے معلوم ہو گئے کہ اذان کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا، اقامت کا بھی طریقہ. اگر اذان میں ابھی بھی حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ اگر کہہ رہا ہے کوئی تو پھر وہ غلط ہے. حیا علی الصلاۃ کو مائنس کر دے، ہاں کہ اس میں اضافہ کر دے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ نہیں، حیا علی الصلاۃ ہے، ٹھیک ہے. حیا علی الفلاح قد قامت الصلاۃ، لا الہ الا اللہ، بس یہ چیز ہے. ابھی ہم پھر اس کے بعد جو ابھی ہم لوگ نماز کی شکل میں ہیں، سورہ بسم اللہ پڑھا، سورہ حمد پڑھا، پھر انا اعطیناک انا انزلنا، ابھی ہم لوگ انا انزلنا کی شکل میں پڑھا. انا انزلنا پڑھ کے پھر ہم لوگ جو ہے ابھی رکوع میں پہنچے تھے. رکوع میں کیا پڑھا تھا ہم لوگوں نے؟ سبحان رب العظیم و بحمدہ. سبحان تیز بولے ہیں، سب ایک کامن نہیں ہے. ربی ہاں نہیں، سبحان نہیں، میں نے یہ کہا تھا ربیل ہے، عظیم ہے، ربیل عظیم ہے، ربیل نہیں ہے، ربیل ہے، یل ہے، ربیل عظیم. اب یہاں پہ آواز کو موٹا نہیں کیا کیونکہ یہ اللہ کے پہلے اللہ کے لفظ آیا، اللہ جلالہ کے لفظ تو آیا نہیں کیا، اس کو موٹا الفاظ میں پڑھ بھاری نہیں. ربیل عظیم ہے، ربیل عظیم ہے، وہ بحمدہ، بس آرام سے کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربیل عظیم و بحمدہ. پھر جب یہ میں نے کہہ دیا سبحان ربیل عظیم و بحمدہ ہو گیا، اب ایسے اسٹاپ کیا، ایسے آرام سے تھوڑا سانس لیا چند سیکنڈ کے لیے، تو کیا بولیں گے ہم لوگ؟ سمع اللہ لمن حمدہ. پھر سے پڑھیں، کیا پڑھیں گے؟ اچھا لمن پڑھیں گے یا لیمن پڑھیں گے؟
ہیں؟ لیمن احسن، یہ لمن غلط ہے، لیمن صحیح ہے. جیسے انگلش میں بتایا تھا لیمن بھی بولتے نہیں، ہاں تو وہی آپ کر لو لیمن. تو کیا ہے سمع اللہ، اب اللہ کے نام سے پہلے آیا ہے تو کیا پڑھیں گے سمع اللہ لمن حمدہ. کیا پڑھیں گے سمع اللہ لمن حمدہ. یہ ہو گیا. اب ہم لوگ جو ہے جب رکوع سے کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، اب ہم لوگ پہلے سجدے میں گئے تو کیا پڑھا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. کیا پڑھا تھا احسن. کیا ہے ربی اب یہاں پر ربی العظیم تھا یا ربی الاعلی پڑھیں گے. کیا ہے ربی الاعلی. کیا پڑھیں گے ربی الاعلی و بحمدہ. خالی ایک ہی چیز ہے، ایک رکوع میں جو ہے عظیم پڑھیں گے اور سجدے میں اعلیٰ پڑھیں گے. ربی العظیم اور ربی الاعلی و بحمدہ. یہ ابھی پہلے سجدے میں. تو ماشاءاللہ سے 2-3 دن سے ہم لوگ ابھی سجدے ہی میں تھے، پہلے ہی سجدے میں تھے. ابھی سب اٹھا ہی نہیں تھے ہم لوگ. 2 دن کا طول ہو گیا. ابھی 2 دن سے ہم لوگ پہلے ہی سجدے میں تھے. تو ہم لوگ کیا پڑھیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. کاشف لمن نہیں ہے نہ ومن ہے بلکہ لیمن ہے. لیمن کیا پڑھیں گے لیمن حمدہ. اگر آتے تو کافی فائدہ ہو جاتا. تو بہر دیر آئے درست سے جو بھی آئے ماشاءاللہ سے وہ فائدہ ہی ہوگا. تو سمع اللہ لمن حمدہ اور سجدے میں پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. بس ہو گیا. اب آتے ہیں جب پہلا سجدے سے ہم لوگ سب اٹھاتے ہیں تو کیا پڑھیں گے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. ہاں یہی ہے، اس میں پڑھنا ہے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. کیا پڑھیں گے ہم لوگ کیا پڑھیں گے کیا پڑھیں گے پھر سے پڑھیں. آپ کیا پڑھیں گے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. منتو بھائی کیا پڑھیں گے. تو ہم لوگ کیا ہے تھوڑا اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، تھوڑا داد کی وجہ سے بولتے ہیں. تو ہم لوگ کیا پڑھیں گے استغفر اللہ ربی و اتوب. استغفر اللہ ہم لوگ بہت جو پڑھتے ہیں استغفر اللہ نہیں. استغفر اللہ شب قدر آئے گے تو اس میں آپ کو سب سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے، ادا کرنا پڑے گا 70 مرتبہ کم سے کم، یا 1 تسبیح یا 1000 جتنا بھی پڑھیں گے. اور یہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے. یہ دوسرا عشرہ جو ماہ مبارک رمضان کا ہے. اب ایک عشرہ جو پہلا عشرہ تھا وہ عشرہ رحمت کا تھا. اب دوسرا عشرہ جو چل رہا ہے یعنی 11 سے لے کے 20 تک جو ہے استغفر اللہ یعنی عشرہ مغفرت ہے. اس میں جتنا بھی استغفار کریں. اور استغفار میں نے مجلس میں بیان کیا تھا، میں نے کہا استغفار ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی جو ہے کنجی ہے جس سے اگر انسان کوئی بھی پریشان حال ہو. تو میں نے نماز صبح جیسے آیت اللہ تحریری صاحب ہمارے استاد جو قم میں تھے، جو آیت اللہ بہجت صاحب کے جو ہے شاگردوں میں سے وہ عارف باللہ اس وقت بہت بڑے پائے پہ پہنچے ہیں. انہوں نے میں نے ان سے سوال کیا تھا کچھ مشکلات تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ تسبیح کیا کریں. اگر مالی پرابلم ہوگی تو مالی آپ کو فراہم ہوگا، یعنی آپ کے رزق روزی میں توسیع ہوگی. اس کے بعد جو ہے آپ کے کاروبار میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو وہ کاروبار بھی آپ کا استغفار کر سکتے ہیں. استغفار کریں آپ کے کاروبار بھی
اور بھی کوئی چیز پرابلم آ رہی، زندگی میں کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو کثرت استغفار کرنے سے، جب ہمارے ائمہ معصومین ان سے کوئی خطا ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، مگر وہ بھی کثرت استغفار کرتے تھے، مگر ان کا استغفار کرنا دوسرا تھا۔ ہم لوگوں کو کرتے ہیں اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے گناہیں کبیرہ اور صغیرہ۔ تو استغفر کیا پڑھیں گے؟ استغفر نہیں پڑھیں گے، الف سین اس تیل غین زبر استغفر اللہ۔ اصل کیا ہے معلوم ہے؟ اس میں اصل چیزیں غین ہے، فے ہے اور رے ہے۔ غفرہ کیا ہے؟ غفرہ ہے اصل۔ اسی کو ہم اس کو تے کو اضافہ کر دیا تو استغفر اللہ، تو ہم کیا ہے؟ ہم اللہ سے مغفرت ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہم اپنے پروردگار اللہ سے استغفار کریں، توبہ استغفار واتوب ہے، اور اسی سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یعنی استغفار یعنی ہم بلند مقام پر پہنچیں تاکہ گناہ کبیرہ صغیرہ ہمارا معاف ہو۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ غین ہے، اور غین ہے، فے اور رے ہے، غفرہ جس کو ہے غفر اللہ، اللہ آپ کو معاف کرے، غفر اللہ۔ تو اسی کو ہم یہاں پہ الف اور سین کو تے کو اضافہ کر دیا، الف کو اضافہ کر دیا، سین کو بھی اضافہ کر دیا اور تے کو بھی، تو اس کو کیا ہو گیا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا پڑھیں؟ استغفر اللہ نہیں پڑھیں گے، بہت زیادہ لوگ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے ہیں، تو استغفر اللہ نہیں، غین کو تھوڑی آواز لیں گے، کاشف کیسے آگا؟ استغفر نہیں، استغفر، جہاں پر فے نہیں ہے، فے کے بعد جو ہے غین کے بعد فے آیا ہے، ہم لوگ جو ہے فے کی جگہ پہ جو ہے غین کی جگہ پہ فے لے آتے ہیں، تو نہیں، استغفر نہیں، استغفر، میں نے اسی لیے بتائیں غین ہے، فے ہے، رے، سمجھو اس کو، استغفر اللہ کیسے پڑھیں گے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، الف سین زیر اس تے زبر تا، استغفر، الف سین زبر اس تے زبر تا، استغفر، فے زیر فے، استغفر، رے لام پیش رول، استغفر اللہ، قرض اللہ، ہے زبر ہاں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ نہیں پڑھیں گے، یہاں پر یہ اللہ مفعول آ جائے گا، تو اللہ ہی سے ہم استغفار کر رہے ہیں نا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، واتوب الیہ، ربی واتوب الیہ، کیا پڑھیں گے؟ یہ کب پڑھیں گے؟ جب ایک سجدے کو میں نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ دیا، پھر جب بیٹھتے ہیں تو کیا کرنا؟ دوسرے سجدے جانے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اتوب الیہ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ تو آپ ایک مرتبہ پھر سے پڑھیں، کیا ہوگا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اچھا، ہم لوگ جو ہے پہلے رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ پہلے رکوع میں پہلے رکوع میں سبحان رب العظیم و بحمدہ، کیسے کیا پڑھیں گے؟ پھر سے بولیں، سبحان رب العظیم و بحمدہ، عظیم نے عظیم ہے، وہ عظیم، میں نے کہا زبان کو تھوڑا اوپر کی دال بول کریں گے، عظیم ہے، عظیم، ہمیں ظہیر بھائی، ظہیر ایسے ظہیر بھائی زبان گھما کے، یہ عربی میں ظہیر بھی عربی ہے، مگر ہم اردو میں ایسے کامن میں بولتے نہیں، تو بول جائے ہمیں ظہیر بھائی ہے، مگر اس کو اگر عربی میں اس کا ڈکشن جو پروننسیشن جو اس کا اچارن تو تلفظ ہوگا ظہیر، ظہیر کیا ہے؟ ظہیر ہے، تو یہ ہے عربی میں اگر بات کریں گے ظہیر، جان ہے، تعال منا یا ظہیر، یا اخی ظہیر، یا حبیبی ظہیر، تعال منا، تو ایسے ہے۔ تو آپ جو ہے استغفر اللہ کیا پڑھیں گے؟ سبحان رب العظیم و بحمدہ، ایک ہو گیا، آپ کیا کھڑے ہوں گے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، لیمن ماشاءاللہ سب کو یاد ہوگا، ہمیں لگتا ہے آپ نہ مدعو بھائی بولنے والے ہیں نہ بندے بھائی بولنے والے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات آنی چاہیے مثال جو نقش ہو جائے، سمجھ رہے؟ تو یہ ہو گیا سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اس کے بعد ہم لوگ
सजदे अव्वल में जाते हैं, सजदे ऊला में जाते हैं, क्या कहेंगे? सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। अब पहले सजदे से सर उठाए बैठे तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अब तो हमें लगता है नहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये अस्तफ नहीं पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद जो है अब ये कि दो सजदा, फिर उसके बाद हम सजदे दूसरे सजदे में जाते क्या पढ़ेंगे? वही पढ़ेंगे सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दे। रब्बे सल्ले अला, सलवात जो पढ़ते हैं रब्बे सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुहम्मद। अब ये कि दूसरी रकात के लिए हम खड़ा होना है, दूसरी रकात के लिए खड़े होना है, तो उसके लिए क्या पढ़ाएगा? बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़ऊद। समय अल्लाह कितनी बार पढ़ोगे? एक ही बार पढ़ोगे ना, क्या खाली लेमन ही पढ़ते रहोगे हर रख? वो स्टैंड लेके क्या दिया, लाके दिया, रात तो दिया उसको, छोटा वाला स्टैंड। अरे वो स्टैंड था, वो लेके गए थे मातम में, लाके दिए नहीं कर। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब एक हाथ जो है इस पर रहेगा, ऐसे हुआ नहीं, हम लोग जो है बाद लोग ऐसे उठने वाले नहीं, इसको जो है ऐसे जब वह उठेंगे हम लोग ऐसे पढ़े ना, तो अब यह ऐसे एक हाथ इस पर होना चाहिए, लेफ्ट हाथ जो है इस पर, दानों पर, इस पर बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही, हम लोग ऐसे होते हैं नहीं, आसान जो तरीका है आप ऐसे रखें, क्योंकि ये आपके लिए सबसे कंफर्टेबल भी रहेगा, पैर के लिए बैलेंस भी रहेगा, हम जैसे लोग के लिए कंफर्टेबल है। अब ऐसे ऐसी नॉर्मल नहीं, आसान है। मौलाना लोग वही करते हैं, वही करते हैं, हम लोगों को टोकते हैं बल्कि कितने लोग इसमें। नहीं, ऐसे बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही, ये आसान है, आप बोलिए सपोर्ट के लिए बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही। और हम लोग जो है दूसरा जो होगा ऐसे खड़े हो जाते हैं, मौलाना तो मौलाना ने तो अभी तो बुझा रहे ना, मैं रहे, मगर ये कि जो आदाब जो है ये बता रहे हैं। उठना बोल रहे हैं और बल्कि टोका जाता है हम लोगों को। अच्छा, ऐसा करके। किसने कहा टोका? अरे भाई तुम तो बोले ये ऐसे बोल रहे हो ना, बोले नहीं ऐसा ही उठो। नाम बताओ कौन तो का? अरे भाई वो उधर तो मस्जिद में अपना अरे भाई, अरे मौलाना ने दूसरे ये मगर ये कि एक चीज है, ये मना ये किया गया है, ऐसे आप डायरेक्ट आपका एक हाथ टेक के जैसे हाथ आपका जमीन पर होना चाहिए। वो अच्छा अच्छा भी क्या पढ़ना है? देखो क्या पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे? हम भाई लोग ऐसे उठ रहे हैं। हमें क्या पढ़ेंगे? बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़ऊद। किसे पढ़ें? बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़ऊद। पढ़ने के टाइम पे याद है, बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़ऊद व अक़ऊद। हाँ, तो ये दो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या बिहौलिल्लाहि क्या पढ़ना है? बिहौलिल्लाहि क्या पढ़ना है? लिल्लाहि व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़ऊद, यानी हम अल्लाह की दी हुई ताकत से, अल्लाह ही की जो है ताकत से, उसकी हौल से जो है अक़ूमु हम खड़े होते हैं, व अक़ऊद और हम बैठते हैं। खड़े होते भी हैं किसकी ताकत से? अल्लाह की ताकत से। दी हुई ताकत से हम खड़े भी होते हैं और बैठते हैं। यही पूरे नमाज में, पूरी नमाज में यही ऐसी मोमेंट है, ये एक ऐसी पोजीशन है जो हरकत में ही जिक्र पढ़ा जाता है। वैला आप पढ़ते हुए कोई जिक्र पढ़ लें, सूरा पढ़ लो, हिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, वैसे रहमान मालिकी यौमिद्दीन पढ़ने पे पठन पूरा ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ये मना है। आप जिक्र करते वक्त
آپ اسٹاپ یا بھی ذکر اسٹاپ کریں تب آپ کام کر لیں کام کر لیں. یا کام کریں تو پہلے نہیں, ویسے بھی منع ہے. مگر یہی ایک جو ہے ایسے جو پوزیشن مومنٹ آتا ہے کہ آپ جو ہے اٹھتے ہیں یعنی حرکت کی حالت میں جو آپ کھڑے کوئی حرکت کی حالت میں یہ ایک اپنا یہی خالی آخری دو ہم لوگ ہل ہی تو رہے ہیں نا, بحول اللہ یقوم یقوم, اور باقی جو ہم لوگ کھڑے ہونے تک ابھی نہیں بیٹھے تب ہمیں کہا استغفر اللہ, پھر گئے سجدے میں کہیں ہل رہے ہیں نہیں, آپ کا جو ہے پورا وجود اعضائے سجدہ جو ہے آپ کا اسٹاپ ہے, کوئی مومنٹ نہیں ہے, کوئی اس میں حرکت نہیں ہے. پھر آپ جو ہے رکوع میں جو کر رہے ہیں سبحان ربی العظیم کا ہل رہے ہیں نہیں. اچھا جب اس کے بعد جو ہے اسی لیے کہا گیا تھا کہ سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن, یہ آپ حرکت میں کیا ہے, آپ حرکت میں کیا تو صحیح ہوگا نہیں, اس لیے کہا جاتا ہے جب آپ اسٹاپ ہو جائیں تو کیا کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ. اب نہیں کہ سبحان سبحان ربی العظیم پہ لنک دیکھتا نا ریکارڈ کر رہے سمع اللہ لمن کام آئے گا یوٹیوب پہ رکھ لیجیے گا, بتانا جس نے آپ کو ٹوکا نا ایک ہی ذکر ویڈیو ہے, دکھانا یہ والا, ایک ہی ذکر ہے پوری اس نماز میں کہ آپ حرکت کی حالت میں یہی ذکر پڑھنا ہے, بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد, یعنی ہم اللہ ہی کی طاقت سے جو ہے کھڑے بھی ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. تو یہ ذکر صرف حرکتی مومنٹ کی حالت میں ہے, یہ ایک پوزیشن ہے, یہ ایک کنڈیشن ہے. تو پھر اس کے بعد ہم کھڑے ہوں گے, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, پھر سورہ ہم پڑھیں گے, دوسری رکعت ہے تو سورہ قل اللہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد جو ہے قنوت پڑھیں گے, پھر وہی رکوع میں آئیں گے سبحان ربی العظیم پڑھیں گے, پھر اس کے بعد کھڑے ہوں گے اسٹاپ کریں گے سمع اللہ لمن حمدہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد جو ہے سجدے میں جائیں گے تو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہیں گے, پھر بیٹھیں گے ایک دم شانتی پوروک والا, پھر کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, پھر سجدے میں جائیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پھر آتا ہے تشہد, انشاءاللہ تشہد جو ہے تھوڑا پروسیس تھوڑا بڑا ہے تو انشاءاللہ وہ کل کریں گے. مگر پھر جب وہ ہم دو تشہد پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کیا پڑھیں گے بحول اللہ وقوتہ, قوت یاد کر لو, بحول اللہ وقوت, آسان کوئی دقت نہیں ہے, بحول اللہ نہیں, بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد, بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد ہے. بس ایک مرتبہ پھر سے پڑھ دیں بحول اقوم واقعد اقعد ہے لکھا رہے گا, اقعد لکھا رہے گا, مگر جب آپ اسٹاپ کریں گے تو اقعد ہو جائے گا. کیا پڑھیں گے اقعد, کیونکہ آپ اس کو جو ہے وہاں پہ اسٹاپ کر دیا تو اقعد اصل وہی چیز ہے. اگر اس کو وصل کرتے کنٹینیوس پڑھتے اقوم و واقعد جو الہ ADC. ہاں اور بڑا کر لکھتے ہیں کیا نہیں, اسے آپ چھوٹا سے تھوڑا اور بڑا کرتے ہیں, کیپیٹل میں کرتے ہیں. اچھا ہاں وہی تو یہ دو یہ والا ہم لوگ استغفر اللہ پڑھتے ہیں, بہت ہوتا ہے زبان کی تھوڑا ہوتا ہے نا استغفر اللہ. میں استغفر اللہ نے استغفر اللہ لائن کے لگائیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ماشاءاللہ سے یہ ہو گیا ہماری ایک نماز ہو گئی. ابھی تشہد سلام جہاں ہو جائے گا سمجھیے آپ کو سب آگے, تو اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں انشاءاللہ وہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ سورہ ہم پڑھیں گے یا تسبیحات اربع, جو تسبیحات اربع ہیں 4 ہیں, تو انشاءاللہ اگر کچھ اس میں غلطی ہوگی وہ بھی اس کی اصلاح ہو جائے گی, امپرومنٹ ہو جائے گا, کوئی دقت نہیں ہوگی. پھر آپ کی ایک مکمل نماز, پھر آپ مطمئن ہو کے پڑھیں گے, خوشحال ہو کے, بس اللہ ہماری اس عبادت مکمل نماز پڑھیں گے بس. اور پھر اس کے بعد سکون ملتا ہے. جو چیز نہیں معلوم تھی معلوم ہو گئی, جو معلوم ہو کے چیز کی عبادت کی جاتی ہے, یعنی کہا جاتا ہے معرفت. جب معرفت کے ساتھ اب اس کا ٹرانسلیٹ بھی معلوم ہو گیا, ترجمہ بھی معلوم ہو گیا, اس کے معنی کیا ہیں. اب پہلے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا معنی کیا, خالی آتے تھا استغفر اللہ ربی ہم کہہ دیتے. جب تک معلوم نہیں تھا جب تک گناہ نہیں تھا, اب معلوم ہو گیا غلطی کرو استغفر اللہ ربی واتوب, کتنا آسان ہے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, بس ہے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد, اتنا آسان ہو گیا. پھر انشاءاللہ ہماری خدا سے بارگاہ خدا میں یہی دعا ہے کہ پروردگارہ بحق محمد والم شب مغفرت عشر ثانی ہے پروردگارہ,
اور محمد والی محمد کے صدقے میں اور شب ولادت سید رسول امام حسن مصطفیٰ علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو ہے نزدیک ہے، ہمارے ان مختصر سے عمل کو قبول کرے، ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے، اور ہمارے ماں باپ مرحومین و حاضرین کے سارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے، اور جہاں بھی اس وقت شان حد قرار طرح طرح کی مشکلات میں گرفتار ہیں، پروردگارہ تیری اپنی قدرت میں حق کا واسطہ، اس مغفرت کا اشر کا واسطہ، ہاں جناب مختار کے بہرحال، اور اپنے جہاں بھی شیان ہیں ان کی جان مال عزت آپ کے تحفظ فرما، دشمن اسلام، دشمن اہل بیت اور دشمن انسانیت اور خصوصاً تکفیری گروپ اور صہیونیس کو نیز نابود عطا فرما، الہی آمین، مراج کرام کی حفاظت فرما، الہی آمین، جنت البقیع کی تعمیر نو عطا فرما، بیت المقدس شہزادی جناب زینب کے روضے جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما، اور ہم لوگوں کو اس سال حج و عمرہ قبر رسول امام بقیع علیہ السلام اور نجف کربلا کاظمین سامرہ مشہد قم سیرت جناب زینب جناب سکینہ بیت المقدس کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے تمام دلی حاجات کو قبول فرما، اور ہمارے تمام بیماری عزائز سے شفائے کامل عاجل عنایت فرما، اور ہماری تمام دلی حاجات نیک حاجات جائز حاجات کو قبول فرما، اور ہم لوگوں کو صحیح سے معرفت کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک امام زمانے کی ظہور میں تعجیل فرما، اپنے اصحاب و آن و شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہم لوگ کی دی وہی پرانی روش میں تاکہ ایک تک وہ جو ہے ریوائز بھی ہو جائے گی، اور اپنے مرحومین کی جو ہے اصال ثواب بھی ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔